السلام علیکم۔ اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں رضوان عباسی۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ شی جن پنگ کا گوئچو اور یونان کا دورہ، مشترکہ خوشحالی کے لیے جدید کاری کے عزم کا عکاس۔ وانگ ای کا چین، جاپان اور جنوبی کوریا کے درمیان سہ فریقی تعاون پر بیانیہ۔ شنزو 19 کے خلابازوں کی خلائی اسٹیشن سے باہر تیسری کامیاب سرگرمی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ حال ہی میں چین کے صدر مملکت شی جن پنگ نے چین کے جنوب مغربی صوبوں گوئچو اور یونان کا دورہ کیا۔ یونان کے شہر لی جیانگ میں شی جن پنگ نے لی جیانگ ماڈرن فلاور انڈسٹریل پارک کا دورہ کیا اور مقامی حالات کے مطابق خصوصی زراعت کو فروغ دینے کی مقامی صورتحال کا معائنہ کیا۔ مقامی تاجروں سے بات چیت کے دوران شی جن پنگ نے کہا کہ آپ کا کاروبار بہت خوشحال ہے اور جدید زرعی ترقی کی سمت کے عین مطابق ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی پھولوں کی طرح خوبصورت رہے۔ صوبہ گوئچو کے دورے کے دوران شی جن پنگ نے چاؤ شینگ ڈونگ گاؤں میں ڈونگ ثقافتی نمائش گاہ کا دورہ کیا اور وہاں کے مقامی افراد کے ساتھ خوشگوار بات چیت کی۔ اس موقع پر شی جن پنگ نے گاؤں کی زیادہ سے زیادہ خوشحالی کے لیے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ گوئچو کی ترقی کے حوالے سے شی جن پنگ نے نشاندہی کی کہ گوئچو کو کاؤنٹی کی سطح پر ترقی کو اہمیت دیتے ہوئے شہرکاری کی تعمیر اور صنعتی ترقی کو فروغ دینا چاہیے، جبکہ یونان کی ترقی کے بارے میں شی جن پنگ نے نشاندہی کی کہ مقامی حکومت کو سائنسی اور تکنیکی جدت طرازی پر مبنی صنعتوں کو مضبوط بنانے اور وسعت دینے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اسٹریٹجک ابھرتی ہوئی صنعتوں اور مستقبل کی صنعتوں کو فعال طور پر فروغ دیا جا سکے۔ شی جن پنگ نے متعدد مواقع پر نشاندہی کی کہ کسی بھی علاقے اور اقلیتی قومیت کو چینی طرز کی جدید کاری اور مشترکہ خوشحالی کے اس سفر میں پیچھے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اقلیتی قومیتوں پر مشتمل دو علاقوں گوئچو اور یونان کا دورہ صدر شی کے عزم اور طویل مدتی خوشحالی کے منصوبے کی عکاسی کرتا ہے کہ تمام عوام کی مشترکہ خوشحالی کے لیے جدید کاری کو فروغ دیا جا سکے۔ چینی صدر شی جن پنگ کے خصوصی ایلچی اور قومی عوامی کانگریس کی قائمہ کمیٹی کے وائس چیئرمین پینگ چنگ ہوا نے 21 تاریخ کو نمیبیا کی نئی صدر نتیمبو نتیتوا کی حلف برداری کی تقریب اور نمیبیا کی آزادی کی 35ویں سالگرہ کی تقریب میں شرکت کی اور صدر نتیتوا سے ملاقات کی۔ پینگ چنگ ہوا نے صدر شی جن پنگ کی جانب سے نمیبیا کی آزادی کی 35ویں سالگرہ کے موقع پر صدر نتیتوا کو مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ چین اور نمیبیا کے درمیان گہری روایتی دوستی ہے اور اس سال دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 35ویں سالگرہ ہے۔ چین اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نمیبیا کے ساتھ قریبی تبادلوں کو جاری رکھنے، سیاسی باہمی اعتماد میں اضافہ کرنے، عملی تعاون کو گہرا کرنے، بین الاقوامی تعاون کو مضبوط بنانے اور دونوں ممالک کے عوام کے بہتر فائدے کے لیے چین نمیبیا جامع اسٹریٹجک شراکت داری کو فروغ دینے کا خواہاں ہے۔ 22 مارچ کو سی پی سی کی مرکزی کمیٹی کے سیاسی بیورو کے رکن اور وزیر خارجہ وانگ ای نے ٹوکیو میں جاپانی وزیر خارجہ تاکیشی اویا اور جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ چو ڈوئی یول کے ساتھ 11ویں چین جاپان جنوبی کوریا وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کی۔ اس موقع پر وانگ ای نے کہا کہ سہ فریقی تعاون نے گزشتہ 20 سالوں میں مثبت نتائج حاصل کیے ہیں، جس سے نہ صرف تینوں ممالک کے عوام اور ملکی ترقی میں پیش رفت ہوئی ہے بلکہ علاقائی استحکام اور معاشی انضمام کو بھی فروغ ملا ہے۔ حقائق نے ثابت کیا ہے کہ چین، جاپان اور جنوبی کوریا کے درمیان تعاون جتنا مضبوط ہوگا، تینوں ممالک کے خطرات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت اتنی ہی مضبوط ہوگی۔ وانگ ای نے مزید کہا کہ اختلافات کے باوجود مل کر آگے بڑھنا عقل مندی کی علامت ہے۔ سہ فریقی تعاون کو مستحکم اور دور رس بنانے کے لیے ضروری ہے کہ دو طرفہ تعلقات باہمی طور پر مضبوط رہیں، خاص طور پر ایک دوسرے کے بنیادی مفادات کا احترام کرنے، تضادات اور اختلافات سے نمٹنے، تعاون کو گہرا کرنے اور عمدہ اور مستحکم دو طرفہ تعلقات کو برقرار رکھنے کی بنیاد پر تعلقات کی سطح کو بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ چین، جاپان اور جنوبی کوریا کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ اس تعاون کو مزید پختہ، مستحکم اور لچکدار بنایا جا سکے۔ وانگ ای نے کہا کہ ایشیا بحر الکاہل خطے کے اہم ممالک اور دنیا کی اہم معیشتوں کی حیثیت سے چین، جاپان اور جنوبی کوریا کو کھلی معیشت کی عمومی سمت کی پاسداری کرنی چاہیے، مشترکہ طور پر آزاد تجارت کے جھنڈے کو بلند رکھنا چاہیے، اصولوں پر مبنی کثیر الجہتی تجارتی نظام کو مضبوطی سے برقرار رکھنا چاہیے۔ اجلاس کے بعد تینوں وزرائے خارجہ نے صحافیوں سے ملاقات کی۔
اس موقع پر وانگ یی نے کہا کہ تینوں ممالک چین، جاپان، جنوبی کوریا کے رہنماؤں کے نویں اجلاس کے بعد حاصل کی جانے والی پیش رفت کو سراہتے ہیں اور اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ ہنگامہ خیز بین الاقوامی صورتحال اور سست عالمی اقتصادی بحالی کے پس منظر میں چین، جاپان اور جنوبی کوریا کو تبادلہ خیال کو مضبوط بنانا، باہمی اعتماد کو آگے بڑھانا اور تعاون کو گہرا کرنا چاہیے تاکہ خطے کے امن و ترقی میں مزید استحکام کے عوامل فراہم کیے جائیں۔ انہوں نے اس حوالے سے 4 نکات پیش کیے۔ پہلا یہ کہ تعاون کی رفتار کو مستحکم کیا جائے، دوسرا علاقائی اقتصادی انضمام کو فروغ دیا جائے، تیسرا تبادلے اور باہمی سیکھنے کو گہرا کیا جائے، چوتھا کثیر الجہتی تعاون کو مضبوط بنایا جائے۔ مقامی وقت کے مطابق 20 مارچ کو چائنا میڈیا گروپ کے زیر اہتمام چائنا ان اسپرنگ ٹائم، چین کے مواقع دنیا کا اشتراک گلوبل ڈائیلاگ روس کے دارالحکومت ماسکو میں منعقد ہوا۔ سی پی سی سینٹرل کمیٹی کے شعبہ تشہیر کے نائب سربراہ اور چائنا میڈیا گروپ کے صدر شن ہائی شیونگ نے تقریب سے ورچوئل خطاب کیا۔ شن ہائی شیونگ نے کہا کہ صدر شی جن پنگ نے ادارہ جاتی کھلے پن کو مسلسل وسعت دینے اور بین الاقوامی تعاون کے لیے گنجائش کو مسلسل بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ چین کا دروازہ عالمی شراکت داروں کے لیے مزید وسیع ہوگا۔ سی جی ٹی این کے عالمی سروے کے مطابق 90% سے زائد جواب دہندگان نے چین کی مضبوط اقتصادی اور تکنیکی طاقت کی تعریف کی اور وہ چین کی بڑی مارکیٹ سے فائدہ اٹھانے کے منتظر ہیں جو دنیا کے لیے بڑے مواقع پیش کرتی ہے۔ شن ہائی شیونگ نے کہا کہ دنیا کے سب سے بڑے اور وسیع تر کوریج کے حامل جامع بین الاقوامی میڈیا گروپ کے طور پر چائنا میڈیا گروپ مربوط مواصلات اور تکنیکی اختراع میں اپنے عالمی سطح کے فوائد کو بروئے کار لا رہا ہے تاکہ دنیا بھر کے دوستوں کے ساتھ چین کی جدید کاری، نئے دور میں چین کی تکنیکی اختراع اور چین اور بیرونی ممالک کے درمیان ثقافتی تبادلوں اور باہمی سیکھنے کے مواقع کا اشتراک کیا جا سکے۔ چائنا مینڈ اسپیس انجینئرنگ آفس کے مطابق 21 مارچ کی رات 8:50 پر شنزو 19 کے 3 خلابازوں پر مشتمل عملے نے خلائی اسٹیشن کے روبوٹک بازو کی مدد اور زمینی ریسرچرز کے تعاون سے کامیابی کے ساتھ 7 گھنٹے پر مشتمل خلائی اسٹیشن سے باہر کی سرگرمیاں مکمل کیں۔ شنزو 19 مشن کو خلائی اسٹیشن میں تقریباً 5 ماہ ہو چکے ہیں اور ان کی جانب سے خلائی سائنس کے مختلف تجرباتی مشنز آگے بڑھ رہے ہیں۔ منصوبے کے مطابق مشن کا عملہ تقریباً 1 ماہ سے زائد عرصے میں زمین پر واپس آ جائے گا۔ مقامی وقت کے مطابق 21 مارچ کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایک ہفتے میں تیسری بار فلسطین اسرائیل مسئلے پر ایک کھلا اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں کئی ممالک کے نمائندوں نے اسرائیل کی طرف سے غزہ میں انسانی امداد کے داخلے پر پابندیوں کی مذمت کی اور اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی فوجی کارروائیاں بند کرے۔ چینی نمائندے نے ایک بار پھر عالمی برادری سے 2 ریاستی حل کے سیاسی عمل کو آگے بڑھانے کا مطالبہ کیا اور غزہ کے باشندوں کی جبری نقل مکانی اور غزہ یا دریائے اردن کے مغربی کنارے کے علاقے کے الحاق کی کسی بھی کوشش کی مخالفت کی۔ اقوام متحدہ میں چین کے مستقل مندوب فو چونگ نے کہا کہ چین فلسطین اور اسرائیل کی صورتحال پر گہری تشویش رکھتا ہے اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کے موقف کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ غزہ میں لڑائی دوبارہ شروع ہونے سے بین الاقوامی برادری میں تشویش لاحق ہوئی ہے اور اسرائیل کی فوجی کارروائیوں اور ناکہ بندی نے انسانی تباہی کو مزید بڑھا دیا ہے۔ چین کا خیال ہے کہ لڑائی دوبارہ شروع کرنے سے یرغمالیوں کا مسئلہ حل نہیں ہوگا اور صرف دیر پا جنگ بندی ہی امن کا راستہ ہے۔ چین اسرائیل پر زور دیتا ہے کہ وہ فوری طور پر فوجی کارروائیاں بند کرے، ناکہ بندی ختم کرے اور 3 مرحلوں پر مشتمل جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کو فروغ دے۔ روسی وزارت دفاع نے 21 تاریخ کو اطلاع دی ہے کہ گزشتہ ہفتے روسی فوج نے کرسک اور زاپورژئی کے علاقوں میں 3 بستیوں کا کنٹرول حاصل کیا ہے اور اس دوران یوکرینی فوج کے ہوائی اڈے اور ڈرون اسمبلی ورکشاپ جیسے اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے اعلیٰ درجے کے ہتھیاروں کا استعمال کیا ہے۔ روسی فضائی دفاعی افواج نے یوکرینی فوج کا ایک MiG 29 لڑاکا طیارہ اور 1000 سے زائد ڈرونز مار گرائے اور ان کے ایریل بموں اور راکٹوں کو انٹرسیپٹ کیا۔ ادھر یوکرین کی مسلح افواج کے جنرل اسٹاف نے 21 تاریخ کو ایک جنگی رپورٹ جاری کی جس میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ روز یوکرین کی فوج نے خرکیف، کوپنسک اور ریڈمن کی سمت میں روسی فوج کے متعدد حملوں کو پسپا کر دیا۔ اس کے علاوہ 21 تاریخ کی شام کو کیف میں فضائی دفاعی الارم بھی بجایا گیا۔ یاد رہے کہ 20 مارچ کو روس اور یوکرین نے ایک ہی دن اعلان کیا تھا کہ روس اور یوکرین کے وفود 24 تاریخ کو سعودی عرب میں امریکی وفد کے ساتھ الگ الگ بات چیت کریں گے۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ رضوان عباسی کو اجازت دیجیے۔